بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 14 یعنی 14 یہ رکوع چل رہا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی مختصر گرامر ہو چکی ہے اور شروع کی آیتوں کی تفسیر بھی ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو آیتوں کی تفسیر بیان کروں گا وہ یہ والی آیتیں ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مجھے امید ہے آپ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھتے ہوں گے، انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اس پر پچھلے ایپیسوڈ میں لیکچر میں بات چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے بچہ جنا گیا یعنی جو ابا حضور ہیں ان پر لازم ہے رزقُهُنَّ، ان عورتوں کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ، ان کا جو لباس پوشاک ہے وہ بھی، بالمعروف، عرف کے مطابق۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یعنی عورت بچہ جس کے لیے جنتی ہے نا تو ظاہر ہے وہ عورت کا شوہر ہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے ان عورتوں کا خرچہ۔ اچھا یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ عورت جو بچہ جنے گی تو جس کے لیے جنے گی اس پر لازم ہے ان عورت کا خرچہ، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جنے گی تو خرچہ لازم ہے، نہیں جنے گی تو خرچہ لازم نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ایک ماؤں کی تذکرہ چل رہا ہے نا کہ مائیں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو بچے کی بات آ گئی اور دودھ کی بات آ گئی، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یعنی اتفاقی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو قید اللہ نے لگائی ہے کہ بچے کی ماں کا خرچہ بچے کے باپ کے ذمے ہے، تو یہ محض یہ بتانے کے لیے کہ پیچھے تذکرہ ماں کا چل رہا ہے، تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کی ماں اگر وہ نہیں ہوگی تو خرچہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم ایسے ہے جیسے ہم اس کی میں ایک یوں مثال دیتا ہوں، جیسے کسی مفتی کے پاس کوئی کیس آئے اور ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر آئے اور کہے میرا میاں مجھے خرچہ نہیں دیتا اور میں کیا کروں، میں بچوں کی ماں ہوں، یہ بچوں کا باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں، تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی بچوں کے باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کی ماں کو کھلائے، تو فوراً وہ کہتے کہ اچھا اگر بچے نہیں ہوتے تو پھر واجب نہیں تھا، تو یہ بات اس کی غلط ہوگی۔ اس لیے غلط ہوگی کہ یہ محض ایک تعبیر ہے، یہ یوں سمجھیں کہ محض یعنی ایک ابھارنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بچوں کی ماں ہے وہ، تو مقصد قرآن کا یہ بتانا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ ہے۔ پوری امت کا اس آیت پر اجماع ہے کہ اس آیت کی وجہ سے شوہر پر لازم ہو جاتا ہے کہ بیوی کو خرچہ دو، چاہے وہ بچہ جنے یا نہ جنے۔ تو چونکہ بات پیچھے بچے کی طرف چل رہی ہے تو اس لیے اللہ نے بیوی کو ماں سے تعبیر کیا ہے، یعنی بیوی کو جو ڈیفائن کیا وہ ماں کے لفظ سے ڈیفائن کیا کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کے باپ کے ذمے بچوں کی ماں کا خرچہ ہے، تو اصل میں قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ اگر باپ نہیں بنے ہو تو نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ ہے، اور عام طور پہ وہ ماں بن جاتی ہے، اس لیے یہ تعبیر استعمال کی جا رہی ہے، یا یہ تعبیر اس لیے ہوگی کہ یہ ابھارنے کے لیے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں باپ کے ذمے لازم ہے کہ وہ ماں کا نان نفقہ اٹھائے، یعنی تفسیر کا حاصل کیا نکلا؟ شوہر کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، بالمعروف، عرف کے مطابق۔ عرف کے مطابق کا کیا مطلب ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں۔ اچھا اگر کسی عورت نے بچہ جن لیا اور تو بہرحال شوہر کے ذمے لازم ہے بیوی کا خرچہ اٹھائے، لیکن اگر بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق میں اگر عدت جب تک پوری نہ ہوئی ہو تو بھی شوہر کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، چاہے وہ 3 طلاقیں ہی کیوں نہ ہوئی ہوں، تو پھر بھی واجب ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر عدت پوری ہو گئی، یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں آپ، اگر عدت پوری ہو گئی تو اگر عورت کے بچہ، چھوٹا بچہ ابھی موجود ہے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو پھر عورت پر بچے کو دودھ پلانا لازم نہیں ہے فری میں۔ یعنی پھر دیکھیں میں دوبارہ سے مسئلہ بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری، یہ فقہی مسائل تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں نا تو بہت کھول کے ان کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو طلاق چاہے 3 طلاقیں ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، عورت کے ذمہ لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور اس دوران سارا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ عدت جیسے ہی ختم ہوئی، یہ جا وہ جا، تو جو بھی بچے ہیں تو بچوں کا نان نفقہ تو شوہر کے ذمہ لازم ہوگا، بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے، بیوی جہاں چاہے نکاح کرے، ہاں بچوں کا وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے عورت کا اور دودھ پلانے کی مدت ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پھر عورت یہ شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، اگر مجھ سے پلوانا ہے تو مجھے پیسے دو۔
تو پھر دودھ پلانے کے الگ سے شوہر کو بیوی کو پیسے دینے پڑیں گے کہ وہ آپ کے بچے کے لیے باقاعدہ دودھ کا اس نے انتظام کیا، وہ فیڈ کرا رہی ہے اس کو. اور یہ خرچہ اسپیسیفک دودھ کا نہیں ہوگا، یعنی آپ اس میں نہیں باندھ سکتے کہ تم نے 3 دفعہ دودھ پلایا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اور 2 دفعہ پلایا تو یہ دودھ کے ساتھ اس کو نہیں باندھا جائے گا، بلکہ اس کو پرورش میں شامل کیا جائے گا کہ بھی ماں نے بچے کو گود لیا ہوا ہے اور اپنا دودھ فیڈ کرا رہی ہے. تو اس کا جو بھی عرف کے مطابق کا مطلب یہ کہ جو بھی اس زمانے میں عرف چل رہا ہو، نہ بہت زیادہ شوہر پہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ اتنا کم خرچہ رکھا جائے کہ عورت کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو اس سے. تو جو بھی 2 خاندان کے لوگ بیٹھ کر یا علماء بیٹھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی کتنا خرچہ عورت کو ملنا چاہیے دودھ پلانے کا، جو بھی اس زمانے میں عرف ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، شوہر کی آمدن بھی دیکھی جائے گی، اور بیوی کس گھرانے کی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. تو اس کے حساب سے 2 آدمی مل کے فیصلہ کریں گے کہ شوہر پر کتنا نان نفقہ رکھا جائے. یہ مطلب ہے بالمعروف کا. تو اس دوران اگر عورت یعنی شوہر کو اگر کوئی عورت ملتی ہے کہ وہ جو ہے کم پیسوں میں دودھ پلانے پر راضی ہو جاتی ہے، تو پھر شوہر ماں کی گود سے بچہ لے کر دوسری عورت کے حوالے کر دے گا. پھر ایسی صورت میں عورت کا حق ختم ہو جائے گا. ہاں عورت بچہ اپنے ساتھ رکھ تو سکتی ہے، ایسی یہ بچے سے مل تو سکتی ہے، لیکن دودھ کوئی اور پلائے گا. اس لیے کہ جب شوہر کو سستے میں کوئی دودھ پلانے کے لیے عورت مل گئی ہے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی ہی کو زیادہ پیسے دے کے دودھ پلوائے. تو ایسی صورت میں بیوی اگر کم پیسوں پہ راضی ہو گئی تو پھر شوہر بیوی کے حوالے کرے گا. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اس بارے میں اصل حق تو ماں کا ہے، ماں کی گود سے بچہ نہیں چھینا جا سکتا. ماں اگر دودھ پلانا چاہ رہی ہے، فری میں پلا رہی ہے، پھر تو کوئی کسی قیمت پہ شوہر اس سے بچہ لے ہی نہیں سکتا. لیکن اگر پیسے لے کے پلا رہی ہے تو پھر اگر کوئی اور عورت اس سے کم پیسوں میں پلا رہی ہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے بھائی میں فلاں میرے خاندان میں عورت ہے یا کوئی آیا ہے وہ تو اس سے کم پیسوں میں پلا رہی ہے تو لہٰذا میں اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو لیکن اگر عورت کہتی ہے جتنے کم پیسوں میں وہ پلا رہی ہے میں اتنے کم میں پلا دوں گی، تو پھر واپس بچہ ماں کے حوالے کرنا پڑے گا. تو یعنی بچہ پھر ماں کے سپرد کیا جائے گا کہ بھئی آپ چونکہ کم میں پلا رہی ہو تو ماں کا حق بہرحال پہلے ہے، یا ماں فری میں ہی پلا رہی ہو تو بھی حق پہلے ہے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں عدت کے بعد کی. طلاق ہو گئی اور عدت ختم ہو گئی، اب عورت شوہر کے لیے اجنبی بن گئی ہے، تو اس میں اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو شوہر سے الگ سے اجرت لے سکتی ہے. لیکن دوسری عورت کم اجرت پہ راضی ہے تو پھر یہ عورت اپنے پاس نہیں رکھے گی، ماں اس کے حوالے کرے گی. ہاں بچے کو اپنی گود میں ضرور لے گی، ملے گی، اس کی ماں ہے، دودھ کوئی اور عورت پلائے گی. تو یہ احکام تھے اس کے. اور اگر کسی کی اپنی بیوی عدت کوئی طلاق نہیں ہوئی، نہ عدت میں ہے وہ بلکہ پراپر طریقے سے میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو اس میں دودھ پلانے کے احکام کیا ہیں؟ اس میں دودھ پلانے کے احکام یہ ہیں کہ ماں پر دیانتاً واجب ہے کہ اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے. اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی. اگر وہ بلا وجہ انکار کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی. البتہ قضاءً لازم نہیں ہے. قضاءً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلہ عدالت میں جائے گا، کورٹ میں جائے گا، تو عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، اور اس کی وہ ریزن پیش کرے گی. ریزن یہ کہ مجھے نقصان ہوتا ہے، یعنی میری صحت خراب ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ، میں بیمار ہوں، یا میرا دودھ خراب ہے، کوئی بھی ریزن. تو جب عورت ایسا دعویٰ کرے گی تو بلا دلیل اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا. یہ مطلب ہے. اب وہ عورت کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو گنہگار ہوگی، لیکن ظاہری طور پر اس کا یہ دعویٰ قبول کیا جائے گا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جو مدارس سے فارغ ہونے والی عالمات ہیں وہ اکثر ایک مسئلہ بیان کرتی ہیں کہ عورت پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے. اس کی ڈیٹیل یہی ہے کہ دیانتاً تو بہرحال واجب ہے. دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں تو آپ پر واجب ہے. قضاءً واجب نہیں ہے، یعنی ظاہراً کا مطلب اگر وہ انکار کر دے تو شوہر زبردستی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب وہ انکار کرے گی تو یہ سمجھا جائے گا اس کو شرعی عذر ہوگا. اور شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو، بعض عورتیں کمزور ہوتی ہیں، دودھ پلائیں تو بالکل ہی نڈھال ہو جاتی ہیں وہ. تو ایسا کوئی شرعی عذر ہوگا تو اب اگر ہے تو ٹھیک ہے، گناہ گار نہیں ہوگی. لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے اور جھوٹ بول رہی ہے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، گناہ گار ہوگی وہ. لیکن شوہر اس کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا. قضاءً یعنی عدالت کے تھرو، قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا عورت کو کہ وہ زبردستی اپنے بچے کو لازمی دودھ پلائے. ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ کسی اور آیا کا، دائی کا انتظام کرے. تو یہ احکام قرآن ہی سے اخذ کیے گئے ہیں. ان کی دلائل انہی آیتوں میں آگے آ رہی ہیں. وہ دلائل کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا مگر اس کی وسعت کا.
کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جو پیچھے 2 احکام دیے ہیں، نمبر 1 کہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی 2 سال، اور دوسرا حکم ہم نے یہ دیا کہ جو بچے کا باپ ہے اس پر خرچہ لازم ہے ماں کا، کہ بچے کی ماں پہ وہ اس دوران خرچ کرے، تو چاہے عدت میں ہو یا عدت سے نکل چکی ہو، یعنی عدت سے نکل چکی اور پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بھی شوہر پر پھر لازم ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ کو الگ سے بچے کی دودھ پلائی کی اجرت دے، کیونکہ الگ اضافی کام ہو رہا ہے نا یہ، تو الگ سے اجرت دے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر کا مکلف ہے، یعنی عورت کو دودھ پلانے کے معاملے میں جبر نہیں کیا جائے گا اس پہ کہ اگر وہ دودھ پلانے کی اہل نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے اس کو، تو اس کو زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی عورت کو، اگر وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو کہیں اور شادی نہیں ہوتی پھر اس کی، تو وہ انکار کر سکتی ہے، بھئی آپ کا بچہ ہے، آپ کوئی آیا کا انتظام کرو، اس سے دودھ پلواؤ، اور بچہ رہے گا میری پاس لیکن دودھ وہ پلائے گی۔ بچہ رہے گا ماں کے پاس اس لیے کہ چھوٹا بچہ ماں سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ہاں جب شادی ہو جائے گی غیر محرم میں کسی، یعنی شوہر کے کسی غیر محرم، تو پھر بچہ اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو عورت، یعنی اللہ فرماتے ہیں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو عورت پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کا مطلب ہے کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں، یا دودھ پلانے سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ گن پوائنٹ پہ زبردستی دودھ پلوا رہے ہیں اس کو حکم دے رہے ہیں کہ دودھ پلاؤ۔ اور مرد کا نقصان یہ ہے کہ اس پہ جو نان نفقہ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی آمدن سے اور اس کی حیثیت سے زیادہ، وہ بیچارہ تھوڑے سے پیسے کما رہا ہے، سارے نان نفقے میں ہی نکل رہے ہیں اس کے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے دوبارہ شادی کی ہے تو اس کی بیوی کا خرچہ کتنا ہے، اس کے بچوں کا خرچہ کتنا ہے، تو اس حساب سے مینیج کر کے اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ اور سورہ طلاق میں اللہ نے اس کو اور مزید تفصیل سے بیان کیا ہے کہ علی الموسری قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر جو نان نفقہ ہے اس کی مالداری کے حساب سے ہوگا، اس سے زیادہ پیسے لیے جائیں گے، غریب پر اس کی غربت کے حساب سے پیسے لیے جائیں گے۔ تو آگے اللہ نے اسی کو مزید وضاحت سے بیان کیا، لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ بچے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچایا جائے جس کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ باپ کا نقصان کیا ہے کہ اس پر بچے کا خرچہ اس کی استطاعت سے زیادہ ڈالا جائے، یہ بھی نقصان ہے۔ دوسرا نقصان، بچے کو اس سے ملنے نہ دیا جائے، خصوصاً طلاق کے بعد مائیں چھین کے غائب ہو جاتی ہیں، بچہ مارکیٹ سے شاڑ ہو جاتا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اور جو ہے ماں کا نقصان کیا ہے کہ وہی ہے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے، یہ بھی ماں کا نقصان ہے، یا بچے کو اس سے ملنے، اگر شادی کرتی ہے تو بچے کو اس سے ملنے نہ دیا جائے۔ دوسرا، اس کے دودھ ہے نہیں اور زبردستی اس کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا اسے جبر کیا جا رہا ہے کہ وہ لازمی یہ کام کرے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، آگے اللہ نے فرمایا وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم آیت ہے۔ کیا مطلب کہ بچے کے جو دیگر وارث ہیں نا، ان پر بھی بچے کی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ اور وارث جب بنتے ہیں جب باپ کا انتقال ہو جائے، یعنی باپ کی موت ہو جائے۔ کیا مطلب کہ باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کا خرچہ باپ اٹھائے گا، تو فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بچے کا سارا خرچہ باپ بھرے، اس میں کوئی باپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ماں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے تو شریعت اس سے مطالبہ نہیں کرتی، چاہے کروڑ پتی ہو ماں، لیکن باپ پہ ساری ذمہ داری ہیں بچے کی۔ لیکن اگر باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر کس پہ خرچہ آئے گا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ آئے گا وارث پر۔ وارث کا مطلب جو بچے کے وارثین ہیں۔ تو اور وارث کا جو مطلب ہے نا، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یعنی جو بچوں کے دیگر رشتہ داروں پہ جو خرچہ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کے وارث ہیں، تو وارث ہونے کی وجہ سے خرچہ آ رہا ہے، تو لہذا جو جتنا وارث ہے اس پر اتنا ہی خرچہ آئے گا۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ بھی استدلال کیا ہے، یعنی یہ فرض کیا جائے گا کہ بچے کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بچے کے پاس جائیداد ہو یا وراثت ہو، تو فرض کیا جائے گا کہ بچے کے پاس اگر وراثت ہوتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے کس وارث کو اس کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا، کتنی پرسنٹیج ملے گی، تو وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہر ایک پر بچے کا نان نفقہ لازم ہو جائے گا۔ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی، اب اس کے رشتہ داروں میں اس کی ماں ہے اور اس کا دادا ہے، یعنی ابا تو نہیں ہے لیکن دادا زندہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے
کہ کسی بھی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں اگر کوئی اور رشتہ دار نہ ہو تو پھر ماں کو 1/3 وراثت ملتی ہے اور دادا کو 2/3 وراثت ملتی ہے، یعنی 66% دادا کو ملتا ہے اور 33% اس شخص کو ملتا ہے جس کا انتقال ہوا، بشرطے کہ بھائی اور یعنی بشرطے کہ جو ہے نا آگے میت کی اولادیں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے بچہ تو بچہ، اس کی اولادیں تو نہیں ہوتی نا، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہیں ہے، بیوی ہے مرد ہے تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو بچہ جب فرض کریں کہ اگر ڈیتھ ہو گئی تو اس کے وارثوں میں صرف اس کی والدہ ہیں اور دادا ہیں، تو والدہ کو ملتا 1/3 اور دادا کو ملتا 2/3۔ تو اب چونکہ بچے کی ڈیتھ ہوئی نہیں ہے، بچے کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب بچے کا جو ماہانہ خرچہ ہے نا، جو دو عادل عدل والے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس بچے کی منتھلی جو ہے وہ ایکسپنسز جو ہیں وہ کتنے ہیں، اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے پہ خرچ ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ 33,000 روپے خرچ ہوتا ہے بچے پر، یا اور آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں 3,000 روپے خرچ، یہ مثال دے رہا ہوں، 3,000 روپے فار ایگزامپل خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بچے کی ملکیت میں 3,000 ہوتے اور بچہ مر جاتا تو ان 3,000 میں وراثت میں 1,000 اماں کو ملتے اور 2,000 دادا کو ملتے۔ اب بچہ مرا نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے منتھلی خرچہ اگر 3,000 ہے تو اس 3,000 میں دادا حضور سے 2,000 لیے جائیں گے اور اماں حضور سے 1,000 لیا جائے گا۔ گورنمنٹ مجبور کرے گی دادا کو کہ آپ نے ہر مہینے 2,000 روپے بچے پہ خرچ کرنے ہیں، اور ماں کو مجبور کرے گی آپ نے ہر مہینے 1,000 روپے بچے پہ خرچ کرنا ہے، تاکہ اس بچے کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ لیکن ان وارثوں میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ صرف ان وارثوں پہ خرچہ آتا ہے جو بچے کے محرم ہوں، نامحرم وارثوں پہ خرچہ نہیں آتا۔ بعض دفعہ چچا زاد بھائی بھی وراثت کا وارث بن رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں چچا زاد بھائی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بھائی پہ خرچ کرے۔ تو محرم وارث اسے کہتے ہیں جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بچے کو لڑکی فرض کیا جائے اور اس وارث کو لڑکا فرض کیا جائے تو ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکے کبھی بھی آپس میں۔ تو کزن جو ہے نا، ان میں اگر ایک بھی عورت ہو تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا کزن پہ خرچہ نہیں آئے گا یہ، اور دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مرد یا عورت فرض کر لے۔ تو جو محرم وارث ہیں، محرم جیسے بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، دادا ہے، یہ سارے محرم وارث ہیں، تو ان محرم وارثوں پہ خرچہ آتا ہے، نامحرم وارثوں پہ خرچہ نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید نے جو رشتہ داری میں سب سے پہلے محرم کو ترجیح دی ہے، تو محرم اگر اس پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ قطع رحمی کہلائے گی۔ تو یہ مطلب ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کا۔ میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی کہ اگر یہ باپ نہیں ہے، جب تک باپ ہے تو پھر تو سارا خرچہ باپ پر ہے، ماں پر 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ جہاں باپ کی ڈیتھ ہوئی تو فوراً دیکھا جائے گا بچے کے محرم وارث کون کون سے ہیں، اور ان محرم وارث کو لا کے بٹھایا جائے گا، اور یہ سوچا جائے گا کہ آج اگر بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان وارثوں کو کتنی پرسنٹیج کے حساب سے خرچہ ملے گا۔ تو ان کو فوراً بتایا جائے گا بھائی بچے کے ٹوٹل مصارف آ رہے ہیں جی 20,000 25,000 10,000 5,000 جو بھی آ رہے ہیں، اس میں دیکھا جائے گا بچہ کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے، تو جناب آپ سب پر اتنے پیسے واجب ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس محرم وارث پر خرچہ آئے گا وہ اس کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے، اس میں غریب وارثوں پہ خرچہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر بچے کی ماں اور دادا 2 آدمی خاندان کے بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر ماں 3,000 روپے بچے کی ٹوٹل خرچہ ہے، تو 1,000 ماں دے گی، 2,000 دادا دے گا، لیکن پتہ چلا دادا میاں تو ایسے ہی غریب ہیں، ان کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے، وہ تو خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پھر ٹوٹل 3,000 ماں پہ آ جائیں گے۔ اور اگر ماں بھی غریب ہے، کوئی اس کا یعنی وہ بھی بیچاری غریب ہے، تو پھر جو ہے اس کی کفالت جو قریب ترین رشتہ پھر اس کا ہوگا محرم رشتہ، اس کی طرف ہم جائیں گے اور پھر اس کو مجبور کریں گے کہ وہ بچے پر خرچ کرے اسی تفصیل کے مطابق۔ تو یعنی 3 شرطیں ہو گئیں کہ باپ اگر نہیں ہے تو پھر بچے کا خرچہ 3 شرطوں جس میں پائی جائیں گی نا اس پر آئے گا۔ پہلی شرط کہ وہ وارث بنتا ہو بچے کا، یعنی بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ بن رہا ہو۔ دوسری شرط وہ بچے کا محرم ہو۔ تیسرا وہ مالدار ہو۔ تو ان 3 شرطوں کے جو رشتہ دار ان 3 شرطوں پہ اتر رہے ہوں گے ان پر لازم ہوگا کہ بچے پہ وہ خرچ کریں۔ کتنا خرچ کریں یہ دیکھا جائے گا، ان کو وراثت میں حصہ کتنا ملتا ہے۔ تو یہ قرآن نے گویا سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کے الفاظ بتا کے، کیونکہ یہ وارث کے لفظ سے سارا فقہا نے نکالا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا. اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر بچے کو وراثت ملی ہے، باپ مالدار تھا، وراثت چھوڑ کے گیا ہے، تو پھر پہلے بچے کی وراثت میں سے اس پہ خرچ کیا جائے گا. یہ خوب سمجھ لیں. اب بچے کی جناب 10 لاکھ روپے بچے کی وراثت میں آ رہا ہے تو پھر ماں 1 روپیہ نہیں خرچ کرے گی نہ دادا، بلکہ اسی وراثت میں سے بچے پر خرچ کیا جائے گا. ہاں کرے گا کون، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس میں ماں کا حق شریعت نے دیا ہے کہ وہ وراثت ماں کے حوالے کی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کیونکہ یتیم بچہ ہے، اس کی وراثت میں سے ایک نوالا اگر آپ نے کھا لیا تو گناہ کبیرہ ہے، جہنم کے انگارے کھاؤ گی آپ. تو آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس وراثت میں سے بچے پہ خرچ کرنا ہے، جو ضروری خرچے. خام خواہ کے کھلونے ولونے لے کے دینے کی اجازت نہیں ہے اس وراثت میں سے، بلکہ بچے کا ضروری کیا چیز ہے، اس کو کوئی ہنر سکھایا جا رہا ہے جو اس کی معاش کے لیے ضروری ہے، جس میں ایجوکیشن بھی داخل ہے، اس کی جو خوراک ہے، اس کا جو لباس ہے، یہ جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی، یہ اس پہ خرچ کیا جائے گا. اور اس میں اگر اتنے پیسے نہ ہو تو سب سے پہلے خوراک پہ خرچ کیا جائے گا، کیونکہ خوراک پہلے، ایجوکیشن بعد میں. تو خوراک اور لباس پہ پہلے، اس کے بعد تعلیم پہ. اور تعلیم میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ کہ ایسے مہنگے اسکولوں میں پیسے اڑانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے کہ قرآن نے یتیموں کے مال کا بہت زیادہ حق بیان کیا ہے، تو اس لیے ماں کو بہت ڈرنا چاہیے. آج بہت سی مائیں ایسی ہم نے دیکھی ہیں جو اپنے یتیم بچوں کی وراثت بس کھا رہی ہیں، ادھر شادی پہ اڑا دیا، ادھر اصالِ ثواب میں دیگیں پکا کے کھلا دی. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس پر آگ کے انگارے ہیں. تو ماں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے اپنے بچے کی وجہ سے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور اگر ماں نالائق ہے، اگر لوگوں نے، رشتہ داروں نے دیکھا بھائی یہ تو بچے کی پلاٹ بیچ کے اور اڑا رہی ہے اور شادیوں پہ اور ادھر، تو پھر ماں سے وہ وراثت چھین لی جائے گی. تو اس کے مزید تفصیلی احکام فقہا کی کتابوں میں موجود ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. اگر میاں بیوی مل کے آپس کی رضامندی سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے کے ساتھ. اچھا سوری، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ رہ نہ جائے. بچے کی ماں بھی ہے اور دادا بھی ہے، تو دادا چونکہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس میں دونوں رائے ہیں کہ دادا کو بچے کی وراثت دی جائے گی یا ماں کو دی جائے گی. تو جب ضرورت پڑے تو آپ اس میں باقاعدہ کسی دارالافتاء سے پوچھ لیں. دادا کی غیر موجودگی میں تو بہرحال ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن اگر دادا بھی موجود ہے تو دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا آپس کی رضامندی سے، یعنی 2 سال، ابھی جو جمہور کی تفسیر ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں، 2 سال سے پہلے ہی اگر ارادہ کر لیں بھائی بیگم بس کرو یار بہت ہو گیا، تو اب آپس میں ارادہ کر لیں اور مشورہ بھی کر لیں، فلا جناح علیہما، تو بھی اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی 2 سال تک دودھ پلانا ضروری نہیں ہے. اور میڈیکلی بھی ایسا ہی ہے کہ 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے اگر پہلے چھڑا لیا جائے. میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ 6 ماہ تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بے انتہا ضروری ہے. اس سے پہلے اگر نہیں پلاتے، ڈبے وبے پہ لے آتے ہیں، اس کو بہت نقصان ہوتا ہے، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ میرے اپنے 14 بچے ہیں تو مجھے بچے پالنے کا بہت تجربہ ہے. تو جو بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا نا 6 مہینے تک، وہ تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے اس کا. 6 مہینے کے بعد ماں کا دودھ کنٹینیو رکھنا چاہیے، لیکن جو ٹھوس غذائیں ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے. یعنی اس کو پہلے گندم کو، روٹی کو فوکس کریں، پھر جو کھانچے مانچے بچ جائیں بچے کے پیٹ میں اس میں دودھ بھی ڈالیں، بہت فائدہ مند ہے. لیکن اس میں پھر روٹی اور ٹھوس غذاؤں کی، روٹی سے مراد ٹھوس غذائیں، تو ایک دم پراٹھے نہ شروع کر دیں کہیں آپ، تو ٹھوس غذاؤں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جیسے جو آدمی بڑا ہو جاتا ہے، اب آپ اگر سارا دن دودھ پیتے رہیں تو کمزور ہو کے مر جائیں گے آپ کو روٹی کھانی پڑے گی، اناج اور گندم کھانا پڑے گا آپ کو. تو جیسے جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو گندم کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جو جانور پالتے ہیں نا، وہ بھی بکریوں کے بچے جب پالتے ہیں تو ان کو تھوڑے دن دودھ پلا کے ڈائریکٹ گندم پہ لاتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ جب تک وہ گندم نہیں پیتے موٹے تازے نہیں ہوتے. تو 6 مہینے جس بچے نے بہترین طریقے سے دودھ پی لیا، تو اب اگر ان کے والدین آہستہ آہستہ دودھ کم کر کے بچے کو روٹی پہ سیٹ کریں گے تو یہ بچے کے لیے زیادہ مفید ہے. اور جو بچے روٹی پہ نہیں آتے، دودھ ہی پیتے رہتے ہیں 2 سال تک، وہ کمزور رہ جاتے ہیں، وہ ان کی پھر وہ ویسی گروتھ نہیں ہوتی جو اناج کی وجہ سے جو انسان کو طاقت ملتی ہے. تو دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے، لیکن بچے کو کارب جو چاہیے ہوتے ہیں نا، اور جو اناج اور غلے میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ ٹھوس غذاؤں میں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال سے پہلے بھی پلانا چاہیے. فیملی پلاننگ والے نا یہ 2 سال والی بہت اہمیت سے نقل کرتے ہیں یہ آیت کہ قرآن کہہ رہے 2 سال تک لازمی دودھ پلائیں، تو لازمی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اگلا بچہ آنے میں 3-4 سال کا وقفہ ہو.
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و سنت میں. اللہ فرماتے ہیں پہلے چھڑوانا چاہو تو پہلے چھڑوا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم چاہتے ہو, تم سے مراد وہی میاں بیوی کو اللہ خطاب کر رہے ہیں, تم چاہتے ہو ان تسترضعوا اولادکم, کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ, فلا جناح علیکم, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مقصد بچے کے پیٹ میں دودھ اترنا ہے, تو بعض دفعہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. بہتر تو یہی کہ ماں پلائے, کیونکہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے اچھا ہے. تو اگر ماں نہیں پلانا چاہتی اور شوہر بھی اس پہ راضی ہے کہ بیگم صاحبہ آپ نہیں پلانا چاہتی, تو جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں, کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے, مجھے اللہ نے بہت دیا ہے, تو کوئی بات نہیں, تم آرام کرو, لائف کو انجوائے کرو, وہ آیا ہے کوئی ہم آیا رکھ لیں گے, وہ پلائے گی, میں اس کو پیسے دے دیا کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی اتنی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے, ایسا بھی کر سکتے ہو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. فلا جناح علیکم, اللہ فرماتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, بشرطے کہ جو اجرت تم نے طے کی ہے وہ عرف کے مطابق دے دو. اللہ میاں کو پتہ تھا کہ مسلمان, شاید ہماری حرکتیں اللہ میاں کو معلوم ہیں, اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو دائی رکھو, اس سے دودھ تو پلواؤ لیکن اس کو پیسے پورے نہ دو, کیونکہ وہ 2 سال تک پلائے گی دودھ, اس کو بار بار ضرورت پڑے گی, تو اس کو تڑپاؤ نہیں, ترساؤ نہیں. پیسوں کا جہاں بھی معاملہ آتا ہے قرآن تاکید کر دیتا ہے کہ جو بھی عرف کے مطابق اجرت طے ہوئی ہے وہ تم نے پابندی سے ادا کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ اس سے خدمت لے لی اور اس کا حق ادا کرنے کا ٹائم آئے تو ڈنڈی مار رہے ہو, کیونکہ اب وہ دودھ نکلوائے گی تھوڑی. اس بیچاری نے دودھ پلایا, پورا مہینہ پلاتی رہی ہے کہ تنخواہ لینے آئی ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے چلو کسی اور سے پلوا دیتے ہیں. اب وہ بچے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے دودھ تھوڑی نکالے گی 1 مہینے کا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں عرف کے مطابق اجرت ان کو دے دیا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جتنے بھی احکام اللہ نے بیان کیے ہیں ان میں اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. ابھی تک تو طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے حکام بیان ہو رہے تھے, اب ان عورتوں کی عدت کے حکام بیان ہوں گے جن کے شوہر مر جائیں. اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم, وہ جو تم میں مر جائیں, ویذرون ازواجا, اور پیچھے بیویاں چھوڑ کے جائیں. تو ایک بیوی کو بھی بیویوں سے اس لیے تعبیر کیا کہ مرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں نا, تو بہت سارے جب مریں گے تو بہت ساری بیویاں چھوڑ کے جائیں گے, تو سب کا ایک ہی حکم ہے. وہ حکم یہ ہے یتربصن بانفسہن, تو یہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 4 اشہر و 10, 4 مہینے 10 دن. کیا مطلب؟ نکاح سے اپنے آپ کو روکیں گی. 4 مہینے 10 دن تک وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی. قرآن میں سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو حمل نہ ہو. جس عورت کو پریگننسی ہے تو اس کے بارے میں سورۃ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورتوں کی عدت جب پوری ہوگی جب بچہ جن دیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ادھر شوہر کا انتقال ہوا, اس کی میت ابھی تختے پہ پڑی ہوئی ہے, غسل دیا جا رہا ہے, دفنائی بھی نہیں ہے, اور ادھر اس کی بیوہ کے بچے کی ولادت ہوئی, ولادت ہوتے ہی عدت ختم. تو وہ 1 منٹ کی عدت بھی ہو سکتی ہے, شوہر پہلے مرے اور فوراً عورت کے بچہ ہو جائے تو عدت ختم. لیکن ادھر بچہ ہوا اور اگلے لمحے شوہر مر گیا تو پھر 4 مہینے 10 دن عورت کو عدت گزارنی پڑے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اچھا ہاں, کسی عورت کو حمل ٹھہرا ہوا ہے اور 9 مہینے کا حمل ہے ابھی, یعنی 9 مہینے پورے کرنے اس نے, تو 4 مہینے 10 دن میں عدت پوری نہیں ہوگی اس کی عدت بڑھ جائے گی, یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت ختم نہیں ہوگی. آگے اللہ فرما رہے ہیں بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کام میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں کریں عرف کے مطابق. یہاں بھی وہی مراد ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتی ہیں. یہاں بھی مراد نکاح ہی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں, کیونکہ اللہ نے دوبارہ نکاح کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ جو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے, ان کی پرسنل لائف ہے, تو اس کے بارے میں یعنی اس تعبیر میں گویا ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ کسی کی ذات میں زبردستی مداخلت مت کرو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں فلا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو تم پر کوئی گناہ نہیں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ہم پر گناہ ہوگا, ہماری غیرت کے خلاف ہے. غیرت کو گناہ سے گویا تعبیر کیا جا رہا ہے. یعنی جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا, عدت پوری ہو جاتی تھی, تو زمانہ جاہلیت میں بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا. آج بھی نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ بولتے ہیں بچے ہو, ابھی تمہیں ضرورت کیا ہے, ان بچوں کا خیال کرو. اور اس بارے میں ایک موضوع حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ جو بیوہ عورت بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرے گی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث ابو داؤد کی اور ضعیف حدیث ہے, اور قرآن کی اور دیگر احادیث کے خلاف بھی ہے. قرآن میں علی الاطلاق نکاح کی ترغیب ہے, چاہے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو. انکحوا الایام, سورہ نور میں آتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے گھوم رہے ہیں نا,
ان کا نکاح کرا دیا کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں سب قسم کی عورتیں مرد داخل ہیں، جو بھی عورت شوہر کے بغیر ہوگی یا شوہر بیوی کے بغیر ہوگا سب اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کچھ، تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ بھئی بیوہ ہو گئی ہے اب کہیں اور شادی کرنا غیرت کے خلاف ہے، ہماری بہو کسی اور کے گھر میں جائے، یا آج بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بیوہ عورت ہوتی ہے تو زبردستی اس کی شادی دیور سے کرائی جاتی ہے، یعنی اس کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے مرحوم شوہر کے بھائی سے نکاح کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، کہیں اور اجازت نہیں ہے، گویا ہماری غیرت کے خلاف ہے، اور یہ گویا ہم پر گناہ ہوگا اس کا کہ ہماری غیرت کسی اور کے پاس چلی گئی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے بھائی اس میں، اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ۔ تو اور اس سے پہلے والی آیت میں بتا دیا کہ تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو گناہ ملے گا، یعنی گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دیتے، بلکہ گناہ اس میں ہے کہ گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم اس کو نکاح کرنے دیتے ہو، بلکہ گناہ اس میں ہے کہ تم اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے، تو اس میں گناہ ملے گا تمہیں۔ تو عورت اپنے دیور سے کرنا چاہے، بیوہ عورت اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور خاندان سے باہر نکاح کرنا چاہے اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور قرآن میں یہ جو اللہ نے بتا دیا کہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کو رائٹ ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو بھی اس کو حق ہے، پھر زبردستی اس کا نکاح بھی نہیں کرا سکتے۔ یہ بھی بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے دستور ہے کہ کان سے پکڑ کے زبردستی اس کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس رکوع میں 3 قسم کے حکام بیان ہو گئے کہ جہاں نکاح نہیں کرنا چاہے گی تو بھی زبردستی نہیں، کرنا چاہے گی تو بھی نہیں روک سکتے، جہاں چاہے گی وہاں بھی نہیں روک سکتے۔ اتنا اللہ نے اس عورت کو حق دیا ہے کہ تمہیں اس میں روکنے کا رائٹ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں بالمعروف کا مطلب عرف کے مطابق، ان قاعدے کے مطابق کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کے مطابق نکاح کرے۔ ایسی کسی سے دوستی لگانا چاہے، بھاگنا چاہے کہ وہ کہے کہ بھئی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، عورت اپنی پرسنل لائف میں کچھ کرنا چاہے تو تم اس کو نہیں روک سکتے، تو میری پرسنل لائف ہے میں جو مرضی کروں، تو جو مرضی میں اللہ نے بالمعروف میں بتا دیا۔ جو مرضی کا مفہوم اتنا وسیع نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل رہی، بھاگ گئی اور دوستیاں لگا رہی ہے، فون پہ باتیں کر رہی، نہ عرف کے مطابق جو شریعت کا عرف ہے، جو اسلام نے بتایا وہ کیا ہے کہ نکاح جو پراپر قانون کو فالو کر رہی ہے اگر وہ، تو اس کے مطابق اس کو اپنی نجی زندگی کے نجی فیصلے کرنے کی مکمل پرمیشن ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، چونکہ بیوہ عورت کا تذکرہ آیا تو صحابہ کرام میں یہ ہوتا تھا کہ عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو فوراً نکاح کے دھڑا دھڑ پیغامات آنا شروع ہو جاتے تھے۔ کیوں پیغام آتے تھے؟ اس لیے کہ 3-4 شادیوں کا رواج تھا، معذرت کے ساتھ جب رواج زیادہ تھا تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ تھی، یعنی عورتیں پیدا تو اتنی ہوتی ہیں جتنے مرد ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے 2-2 3-3 رکھی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے نکاح کے قابل عورتیں بچتی نہیں تھیں۔ جو مالدار ہوتے تھے 2-2 3-3 4-4 بیویاں رکھ لیتے تھے، تو بہت سے لوگ انتظار کرتے تھے کہ کوئی عورت بیوہ ہوگی تو ہم اس سے شادی کریں گے۔ دیکھیں اس میں یہ بھی حکمت ہے 2-3 شادیوں کے رواج میں کہ اس سے عورت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو غریب عورتیں مالدار مردوں سے شادی کر لیتی ہیں، ان کو مالدار مرد مل جاتے ہیں اور اپنی سے اچھے مرد مل جاتے ہیں، اور جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس کو فوراً نکاح کے پیغام آ جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے مرد بغیر بیوی کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی 4 شادیوں کی حکمتوں میں ایک بہت بڑی حکمت ہے جو میں روتا پیٹتا رہتا ہوں، شاید میں لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ بھئی اب کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے تو دھڑا دھڑ پیغام آ رہے ہیں، تو کوئی اور پیغام بھیج دے گا تو ہم نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبتی اخیہ، کسی نے کسی عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہو تو تم نہیں بھیجو، یعنی جب تک وہاں سے ہاں یا نہ ہو جائے تو کسی کے پیغام پہ پیغام مت بھیجو۔ آج کل لوگ کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں نا، ایک بات چل رہی ہے جا کے ان کا توڑوا دیا، تو خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے اور نکاح کے پیغام میں بھی۔ تو صحابہ کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ یہ عورت بیوہ ہوئی ہے، اب لوگ پیغام بھیجیں گے تو کوئی بھی پہل کر دے گا تو ہم رہ جائیں گے، پھر ہمارے لیے تو بھیجنا حرام ہو جائے گا پیغام، تو اس لیے وہ بہت جلدی کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور قرآن میں آگے اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی واضح لفظوں میں آپ اسے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے نا تو عدت کے دوران آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عدت کے بعد آپ پلیز مجھ سے شادی کیجیے گا، اتنی صراحت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم گول مول طریقے سے عورت کو نکاح کا پیغام بھیجو یا دل میں چھپا لو، یعنی دل میں ارادہ کر لو کہ میں نے تو کرنی یہی ہے، تو دل میں ارادہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
گول مول طریقے سے بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پیغام یوں بھیج سکتے ہیں کہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں، یا اس کے ابا کو پیغام بھیج دیں کہ آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، بیوہ ہوئی ہے، تو آپ فکر نہ کریں، اچھے لوگ ہیں الحمدللہ دنیا میں، آپ بے فکر رہیں، بس آپ بے فکر رہیں، اس طرح گول مول طریقے سے. یا ان کو ہدیے ودیے بھیج دیے، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ، جس دن سے اس کے میاں کا انتقال ہوا ہے اس کے ابا سے آپ نے کچھ زیادہ ہی دوستی لگا لی، ابا سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ کچھ پہلے تو ایسے ہی ملتا تھا، آج یہ پتہ نہیں کیوں بجھا جلا جا رہا ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ میری بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. یا ان کو گفٹ دینا شروع کر دیے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے ان کو اندازہ ہو جائے. تو یہ اندازہ اس لیے کرایا جائے گا کہ کہیں اور سے اگر وہ پیغام آتا ہے نا تو وہ ہاں کرنے سے پہلے آپ سے رابطہ کر لیں. اس گول مول بات کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر عدت پوری ہوئی کسی اور نے پہلے بھیج دیا تو اب وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے اور آپ پھر پیغام بھیج بھی نہیں سکیں گے. تو پہلے گول مول، جیسے ایک صحابیہ کو طلاق ہوئی تھی، تو جب ان کی عدت پوری ہوئی ہے نا تو فرماتی ہیں میں نبی کے پاس آئی، کیونکہ کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کیونکہ نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو نا میرے پاس آنا. تو وہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ میرے لیے دیکھا ہوا ہے. تو یہ بھی اشارہ تھا نا کہ بھائی جب عدت پوری ہے تو مجھے ضرور بتانا. تو یہ بھی اشارہ ہے کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں فلاں کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں، جیسے ہی عدت پوری ہو جائے فلاں سے نکاح کر لیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ ان کو اشارہ دے دیا کہ عدت پوری ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا. تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اتنے لوگوں نے پیغام بھیجے لیکن مجھے نبی نے بتایا ہوا تھا کہ میرے پاس ضرور آنا. تو میں نبی کے پاس گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ میرے بیٹے ہیں میرے منہ بولے بیٹے ہیں زید ابن حارثہ، ان سے نکاح کر لو. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ گول مول پیغام بھیج سکتے ہو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، یہ ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ جب تو نے صراحتاً پیغام بھیجنے پر پابندی لگا دی ہے تو گول مول طریقے سے بھی پیغام بھیجنے پر پابندی لگا دیتا. جب عدت کے دوران تو شادی ویسے ہی نہیں ہو سکتی تو عدت کا انتظار کر کے پیغام بھیج دیں گے، تو یہ درمیان میں تو نے یہ چھوٹ کیوں دے دی کہ ہدیے ودیے بھیج سکتے ہو، اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو؟ تو اس کی اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں کہ تم ان کو ضرور یاد کرو گے. کیا مطلب کہ ایک عورت بیوہ ہوئی ہے تو تمہارا دل ضرور چاہے گا کہ یار یہ یعنی میاں مر گیا ہے تو اب اس نے، جوان عورت ہے شادی تو کرے گی، تو تمہارے لیے 4 مہینے 10 دن تک صبر کرنا ہمیں پتہ ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ تمہیں یہ ڈر لگا رہے گا کوئی اور نہ بھیج دے. تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم ضرور یاد کرو گے، تو اب تمہاری اس چاہت کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں. چاہت کو دیکھتے ہوئے کہ تم نے یاد ضرور کرنا ہے اور تمہارے لیے 4 مہینے 10 دن تک کسی بھی قسم کا پیغام نہ بھیجنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو اس لیے ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ چلو گول مول بات تم کر سکتے ہو. یعنی اصل حکم سے ہٹ رہے ہیں ہم، تمہاری رغبت کو دیکھتے ہوئے اور تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے. ظاہر ہے کسی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے نا تو اس کو شوق سے روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ چاہے تو روک بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک آسانی کا معاملہ کیا صحابہ کی چاہت کو دیکھتے ہوئے. لیکن آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن اس چھوٹ کا غلط فائدہ مت اٹھانا اور تم ان سے واضح لفظوں میں وعدہ مت کر لینا. الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں گول مول طریقے سے قول معروف عمدہ بات کرنے کی تمہیں اجازت ہے، قاعدے کے مطابق بات کرنے کی اجازت ہے. وہ قاعدہ یہی ہے کہ گول مول بات کا پیغام بھیج سکتے ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلا، اور نکاح کے عقد کا عزم مت کرو، پکا وعدہ مت کرو. یوں نہ کہو کہ ہماری طرف سے ڈن ہے، بس ادھر ہم نے پیغام بھیج دیا ہے. تو جب تک کہ عدت اپنے وقت کو نہیں پہنچ جاتی، عدت کے بعد ڈن کر سکتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. یعنی دل میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو گے تو اللہ جانتا ہے. فاحذروا، سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور بھی ہے حلیم بھی ہے. غفور حلیم، غفور کا مطلب اب تک اگر تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. حلیم کا مطلب یہ تم دیکھتے ہو کہ نافرمانی پہ عذاب نہیں آتا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پکڑے گا نہیں، بلکہ حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، اس نے ایک دن متعین کیا ہے. تو اللہ کی چھوٹ کو دیکھ کے اتراؤ مت، نافرمانی پر جرت مت کرو، اور مایوس بھی مت ہو کہ جو ماضی میں ہو چکا اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اس سے توبہ استغفار کرو. تو یہ بیلنس ہے، اعتدال ہے، اس اعتدال والی حالت میں چلو. یہ رکوع الحمدللہ اس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. اب وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس رکوع میں علمی نکتے بھی بہت ہیں
اور کوشش تو یہی تھی کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں سارا ہو جائے، لیکن اب ممکن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ نمبر وار بیان کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا رکوع نمبر اس کے بعد والا جو رکوع ہے وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔